عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارا اسلامی سال نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے اور محرم الحرام شریف سے آپ کو پتہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم الحرام شریف حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذی قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے تشریف لانے سے بھی پہلے جب جہالت کا دور تھا، اس دور میں بھی ان مہینوں کا لوگ احترام کرتے تھے۔ سگے بھائی اور سگے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو ان مہینوں کے احترام میں کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ وہ جنگ و جدال کا زمانہ تھا، جہالت کا دور تھا۔ تو یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک ماہ محرم الحرام ہے۔ اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اسی محرم شریف کی 10 تاریخ کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی میں آپ کو جنت میں داخل کیا، اسی میں آپ زمین پہ تشریف لائے۔ محرم اور 10 محرم اور جمعۃ المبارک کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور اسی دن ہی جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ محرم الحرام میں بہت سے واقعات ہوئے، مگر سن 61 ہجری کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کربلا کے میدان میں قیامت صغریٰ بپا کر دی گئی، اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی نرم و نازک پھول بے دردی کے ساتھ مسل دیے گئے۔ تو اس ماہ مبارک میں آقا علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کے پیار کی وجہ سے ہم حضور کی اہل بیت کی محبت میں یہ مہینہ گزارتے ہیں۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد بھی اہل بیت کا ذکر پورا مہینہ ہوتا ہے ہر سال، اور جتنے جمعے آتے ہیں ہر جمعے بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ نے جو میرے دل میں ڈالا اور جو میں نے ترتیب دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور پھر حضور علیہ السلام کی نسبتوں کی محبت کے بیان میں ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ساری محبتوں کا ذکر کیا، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، اپنے غلاموں سے، کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارا کمایا ہوا مال اور تجارت جس میں نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور تمہارے پسندیدہ مکان، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ جتنی ہماری محبت کی چیزیں ہیں ان کا اللہ نے ذکر کر کے فرمایا، اگر ان چیزوں سے تمہاری محبت اللہ سے زیادہ ہے، یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، یا اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے، اس کا مفسرین محققین معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا دین، اللہ کے دین سے اگر تمہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر یأتی الحق یأتی اللہ بامری، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو،
یعنی پھر اس بات کا انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے، ان سارے رشتوں ناتوں سے محبت کرو، مگر ان ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، اس کے محبوب سے کرنی ہے، اور اس کے دین سے کرنی ہے۔ ترجیح جو تمہاری ہے وہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین ہونا چاہیے۔ باقی ساری محبتیں ان محبتوں کے سامنے مغلوب ہونی چاہیے۔ محبتیں کریں ان ساری چیزوں سے، مگر غالب محبت جو ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اسی طرح عزیزان محترم، بخاری شریف، مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے، آپ مطالعہ کر کے دیکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دو ٹوک آقا علیہ السلام نے فرما دیا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا من اہلہ و مالہ، اپنے مال و منال سے بھی بڑھ کر، اور فرمایا من نفسہ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، والناس اجمعین، اور فرمایا اپنے اہل و عیال، مال و منال، اپنی جان، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑی محبت کے ساتھ آج بات سمجھیں آپ کہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے یہاں پر دو ٹوک بیان فرما دیا۔ فرمایا ایمان میری محبت کا نام ہے۔ پہلے ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق درست ہے، ادب کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، شرف اور بزرگی کے اعتبار سے، تعظیم اور توقیر کے اعتبار سے، اگر حضور کی ذات کے ساتھ تعلق درست ہے تو درستگی یہ تعلق مصطفیٰ کا نام ایمان ہے۔ اب جب آپ صاحب ایمان ہو گئے، آپ کو حضور کا ادب نصیب ہو گیا، آقا کی بارگاہ کی محبت نصیب ہو گئی، تعظیم و تکریم نصیب ہو گئی، درستگی تعلق نصیب ہو گیا، تو مبارک ہو آپ صاحب ایمان ہو گئے۔ جب صاحب ایمان ہو گئے تو اب نماز پڑھو، قبول ہوگی، اب روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، داڑھی مبارک رکھو، سنت مبارکہ پہ چلو، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرو، سب کچھ قبول ہوگا۔ اگر آقا علیہ السلام کی ذات پاک کی دل میں محبت ہی نہیں ہے، حضور کا ادب ہی نہیں ہے، آقا کی تعظیم و تکریم ہی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کو اللہ کی ساری مخلوق میں افضل اور اعلیٰ ہی نہیں جانتا، حضور کے شرف اور بزرگی کا ہی منکر ہے، تو فرمایا ذہن میں رکھو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اگر مومن نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کے حضور قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ذہن نشین آپ کر لیں۔ پہلے ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، پھر اعمال کی باری آتی ہے۔ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اعمال پہ بہت زور دیتے ہیں، ظاہری وضع قطع سنت کے مطابق بنائیں گے، نماز بڑی پڑھیں گے، روزے بہت رکھیں گے، تبلیغ بہت کریں گے، مگر آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ادب اور محبت اور عقیدت کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہم عمل میں کمزور ہی صحیح، عمل کے اعتبار سے ہم نالائق ہی صحیح، مگر دوستو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہمارا خدا کی قسم درست ہے، ادب کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے۔ اور کچھ ہو نہ ہو ہم صاحب ایمان ہیں، چونکہ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، اور خدا کی قسم ہم اہل سنت و جماعت کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گھٹتی میں ہی اللہ نے عطا کر دی ہے۔
ہماری گھٹتی میں ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے عطا کر دیا. ہم اپنی زندگی کی پہلی سانس سے اور زندگی کے پہلے دن سے ہی خدا کی قسم عاشق رسول بھی ہیں, محب رسول بھی ہیں. اور ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو, خدا کی قسم حضور کی محبت ضرور ہے. جب حضور کی محبت ہے تو سمجھو ایمان ہے, ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں دوستو, بڑے خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج. پھر آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کو سمجھاتے ہوئے خود فرمایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے بڑی محبت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں نا دوست, ایک دوسرے کے ہاتھ میں انگلیوں ڈال کے چلتے ہیں. تو سرکار نے بڑی شفقت سے, بڑی محبت سے سیدنا فاروق اعظم کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور حضور پیار سے لے کے چل رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم نے آقا علیہ السلام کی محبت, حضور کی عنایت دیکھی, آقا کی شفقت دیکھی, تو حضور کی محبت دل میں جوش مارا. عرض کی آقا ایک بات عرض کروں؟ فرمایا عمر کرو. عرض کی آقا میری جان کے بعد ہر چیز سے سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے اپنے حساب سے بڑی بات کر دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یاد رکھ ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. فرمایا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا آقا اگر یہ بات ہے تو خدا کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. یا رسول اللہ مجھے آپ کو آپ کی ذات سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. حضور نے فرمایا عمر تجھے مبارک ہو, تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. اسی طرح عزیزان محترم, آقا علیہ السلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے صاف ظاہر ہے اللہ کی محبت کا درجہ ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارا منعم ہے, اور ہمارے آقا کا بھی وہ خالق اور مالک ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے مجھے ایمان میں حلاوت نصیب ہو, ایمان کی لذت نصیب ہو, ایمان کی چاشنی نصیب ہو. سرکار نے فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی چاشنی, چس اور سواد پا جائے گا. نمبر 1, آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. نمبر 2, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی دوستی رکھے یا دشمنی رکھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں. جس سے بھی دوستی رکھے, پیار کرے, محبت کرے اللہ اور رسول کے لیے. جس سے بھی دشمنی رکھے, عداوت رکھے, بغض رکھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ہماری دوستیاں تو اپنے غراض و مقاصد کے لیے نا, مگر سرکار نے فرمایا دوسری چیز یہ پیدا ہو جائے. نمبر 3 فرمایا جب اللہ اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے, وہ صاحب ایمان ہو جائے, تو اب کفر میں واپس پلٹنے کو اس طرح جانے جس طرح آگ میں ڈالا جانے کو ناپسند کرتا ہے. کوئی بندہ پسند کرتا ہے اس کو آگ میں ڈالا جائے؟ فرمایا بس جس میں یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایمان کی حلاوت پا جائے گا, وہ ایمان کی چس اور چاشنی پا جائے گا. اسی طرح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک شخص جمعۃ المبارک کا دن تھا, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, کھڑا ہو گیا. جس طرح نماز جمعہ کی تیاری ہے, ایک بندہ کھڑا ہو گیا, عرابی تھا, بدو تھا, دیہات سے آیا تھا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لجپال آقا قیامت قائم کب ہوگی, قیامت کب آئے گی؟ نماز کا وقت ہو گیا تھا, آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا وہ بندہ کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھتا تھا؟ وہ شخص کھڑا ہوا, جی آقا میں ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے قیامت کی بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے, قیامت کی بڑی فکر ہے, یہ تو بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے تو نے؟
اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صوم ولا عمل. دیکھیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نام لے لے کے کہہ رہا ہے آقا میرے پاس کچھ زیادہ نمازیں تو کوئی نہیں ہے، نہ کچھ زیادہ روزے ہیں، نہ کچھ زیادہ عمل ہیں، اللہ انی احب اللہ ورسولہ. آقا عمل تو اور زیادہ کوئی نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. جو لوگ عمل پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمل کے بغیر کوئی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا، عمل کے بغیر کوئی عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا، ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. اگر عمل کے بغیر محبت نامنظور ہوتی تو یہاں سرکار خود فرما دیتے اگر تیرے پاس عمل نہیں تو اپنی یہ محبت اپنے پاس ہی رکھ، یہ محبت مردود ہے، مقبول نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، اچھا عمل کوئی نہیں ہے. وہ نام لے کے کہہ رہے آقا زیادہ نمازیں بھی کوئی نہیں، زیادہ روزے بھی کوئی نہیں، زیادہ عمل بھی کوئی نہیں، ہاں اگر ہے تو یہ ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیری محبت قبول نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس عمل نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص سن المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ جلدی سے بولے، عرض کی آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں. فرمایا تو ہمارے ساتھ ہی ہوگا. تو حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے جب سے اسلام قبول کیا تھا اس دن تک اتنی خوشی صحابہ اکرام کو کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ہوئی کہ وہ کہتے تھے ہمیں ہماری محبت کا اجر نصیب ہو گیا. وہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کوئی گھڑی کوئی لمحہ حضور کے بغیر گزرے ہی نہ. تو اس لیے صحابہ کرام کو جب حضور نے فرمایا کہ جہاں میں ہوں گا وہیں تم میرے ساتھ ہوگے تو صحابہ خوش ہو گئے. تو دیکھو یہاں پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ اللہ رسول کے ساتھ ہی ہوگا. پھر عزیزان محترم حضرت ثوبان حضور علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، رنگ فک ہوا تھا، چہرہ زرد ہوا ہے، رنگ پیلا ہوا تھا، آنکھیں پرنم تھی، سرکار سے بہت محبت کرتے تھے. کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے، حضور کی یاد آتی، کام چھوڑ کے چل پڑتے. گھر والے پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے حضور کی یاد ستا رہی ہے، حضور کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو بڑے رنجیدہ بڑے مغموم تھے. سرکار نے ماں ثوبان کیا بات ہے تو رنجیدہ کیوں ہے؟ عرض کی آقا مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے، یہاں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، جب آپ کی یار ستاتی ہے دوڑا ہوا آتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. آقا یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ قیامت کے بعد یا رسول اللہ آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، آپ امام المرسلین ہیں، آپ حبیب خدا ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے تقرب میں ہوں گے. آقا مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جا بھی سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا. پھر آقا اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ اونچے مقام پہ ہوں گے، میں کہیں نیچے ہوں گا، اور یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. میرے آقا میری تو ایک گھڑی آپ کے بغیر گزرتی نہیں ہے، ایک لحظہ آپ کے بغیر مجھے سکون نہیں آتا ہے. آقا غم یہ کھائے جا رہا ہے وہاں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، میرا بنے گا کیا؟ حضور نے پیار سے پکڑ کے سینے سے لگایا، سر چوم کے فرمایا ثوبان ہم سے بڑا بھی کوئی لجپال دیکھا ہے؟ فرمایا رویا نہ کر، من احبنی کان معی فی الجنہ، جنت میں جہاں میں ہوں گا وہیں مجھ سے محبت کرنے والے میرے ساتھ ہوں گے. اسی طرح عزیزان محترم بڑی خاص بات ہے، اگر کوئی بندہ ماں باپ سے محبت نہ کرے تو کہتے ہیں یہ بڑا محروم ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے، نالائق ہے، مگر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گیا ہے. جس کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت نہ ہو یا محبت نہ کرے بدبخت ہے، بد نصیب ہے، محروم ہے.
مگر اس کو بے ایمان نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن ہی نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں ماں باپ کی محبت اور تاجدار کائنات کی محبت میں یہ فرق ہے۔ اگر ماں باپ سے محبت نہ کرے بدبخت ہے، بد نصیب ہے، مگر بے ایمان نہیں ہے۔ مگر حضور کی شان یہ ہے کہ حضور سے محبت نہ کرے تو مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ماں باپ کی محبت میں یہ فرق ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے گناہ گار ہے۔ ماں باپ کوئی بات کہیں اور بات بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری کی ہو، نافرمانی کی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کہیں مجھے کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، کپڑے لے دو، میرا قرض اتار دو، نماز پڑھاؤ، تو یہ تو سارے کام کرے گا نا۔ نعوذ باللہ ماں باپ کہیں میں کہتا ہوں شراب پی، تو یہ بات نہیں مانیں گے۔ تو ماں باپ صحیح بات کہیں، جائز بات کہیں اور بندہ نہ مانے، نافرمانی کرے تو نافرمان کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ مگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو نہ مانے تو وہ صاحب ایمان ہی نہیں رہتا ہے۔ استاد علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی اس کو اٹھا دو، نماز کا وقت ہو گیا، اس کو اٹھا دو، اس کو کہو اٹھ کے نماز پڑھ۔ تو مولا علی سرکار نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نیکی کا کام تھا، آپ تو خود نیکی کا کام کہنے پسند فرماتے ہیں، تو مجھے آپ نے کہا فرما علی تو اٹھا دے۔ سرکار نے فرما لی اس لیے کہ یہ سویا ہوا ہے، کہیں نیند میں یہ انکار نہ کر دے۔ اگر تیرے اٹھانے پر، تیرے کہنے پر انکار کر دے تو گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، مگر میں اٹھاؤں اور یہ انکار کر دے تو بے ایمان ہو جائے گا۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ حضور یہاں بھی بچا رہے ہیں اپنی امتی کو کہیں بے ایمان نہ ہو جائے۔ یہاں تک استاد علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی خود اذان نہیں پڑھی، سرکار نے خود ساری زندگی اذان نہیں پڑھی۔ یا رسول اللہ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ تم اذان پڑھو اور کوئی سن کر بھی نہ آئے گناہ گار ہوگا، مگر میں اذان پڑھوں اور سن کر بھی کوئی نہ آئے وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک ہے۔ ماں باپ اور حضور کی شان میں یہ فرق ہے۔ ماں باپ مطاع مقید ہیں، ان کی اطاعت میں قید ہے، جائز بات کہیں تو مانو، ناجائز کہیں تو نہ مانو۔ مگر حضور کی ذات پاک کی اطاعت، حضور مطاع مطلق ہیں، حضور کی یہ شان ہے، سرکار جو مرضی کہیں حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی، حتیٰ کہ قرآن کے خلاف بھی سرکار فرما دیں تو اللہ نے فرمایا جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرو۔ اب وقت نہیں نا، وگرنہ میں آپ کے سامنے انبار لگا دیتا دلائل کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ کو پتہ ہے شادی حضرت مولا علی سے ہوئی تھی۔ کسی مالدار امیر قبیلے نے حضرت مولا علی کو رشتہ دینا چاہا اور علی تیار ہو گئے شادی کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو، چاہو تو ایک ایک عورت سے، چاہو دو سے، چاہو 3 سے، چاہو 4 سے، ایک وقت میں ایک آدمی 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت علی اور شادی کرنے لگے ہیں تو آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ہر کسی کو اجازت ہے چاہے 2 شادیاں کرے، 3 کرے، 4 کرے، مگر علی تجھے اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری یہ شادی کرنا فاطمہ کے دل کو تکلیف دے گا، جو بات فاطمہ کے دل کو تکلیف دے وہ میں مصطفیٰ کے دل کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ تو دیکھو آقا علیہ السلام نے قرآن کے خلاف فرمایا، تو مولا علی نے حالانکہ قرآن کا حکم موجود تھا چاہو تو 4 شادیاں کر لو، مگر حضور علیہ السلام کے حکم پر آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اس طرح بہت سے دلائل ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے۔ پھر عزیزان محترم، اب جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام کو محبت ہے
آقا علیہ السلام کے ہر محبوب سے محبت کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، سرکار نے حکم دیا، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ سرکار نے فرمایا لوگو، جس نے بھی میرے بعد انہیں اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا، سرکار نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی، سرکار نے فرمایا یاد رکھو اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی ہے۔ فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا جس نے بھی میرے صحابہ سے محبت کی، یاد رکھو اس کے دل میں میری محبت تھی، تو میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی۔ میں جس کو میرے صحابہ سے محبت کرتا دیکھو، یاد رکھو، جان لو وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جس کو دیکھو وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو جان لو وہ بدبخت میری محبت سے محروم ہے، وہ میری ذات سے بغض رکھتا ہے۔ اگر میری بارگاہ کا حیا ہوتا، میری بارگاہ سے محبت ہوتی، تو میری وجہ سے میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا، میرے صحابہ سے بغض نہ رکھتا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی میرے صحابہ سے بغض رکھا، جان لو اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا، یاد رکھو اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ سے بغض رکھا، اللہ قریب ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی محبت کے بارے میں فرمایا۔ آپ جانتے ہیں انصار وہ ہیں جو حضور کو مکہ سے لے کے آئے، ہاں جی، تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو آقا علیہ السلام نے انصار کی محبت کے بارے میں فرمایا میرے انصار صحابہ سے وہی محبت رکھے گا جو صاحب ایمان ہے۔ فرمایا مومن کے سوا میرے انصار صحابہ سے محبت کر کوئی نہیں سکتا، اور انصار صحابہ سے منافق کے بغیر کوئی بغض رکھ نہیں سکتا۔ میں جس کو دیکھو میرے انصار صحابہ سے محبت کرتا ہے، جان لو وہ مومن ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے جان لو وہ منافق ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کا بتا رہا ہوں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور اتنی محبت فرماتے کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے سر پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، آقا علیہ السلام کے ان کے جسم اقدس کو سونگھتے۔ صحابہ پوچھتے آقا فاطمۃ الزہرا کو سونگھتے کیوں ہیں؟ حضور فرماتے میری بیٹی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ اور محبت کا یہ عالم تھا کہ سرکار جب بھی سفر پر جاتے سب کو ملتے جاتے، سب سے آخر جس کو ملتے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس کو ملتے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی۔ یہ سیدہ کائنات سے حضور کی محبت کا عالم تھا۔ پوچھا گیا آقا آپ کو اپنی اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرما فاطمۃ الزہرا سے۔ آقا اپنی اہل بیت کے مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرما فاطمہ کے شوہر علی سے۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، سرکار نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جس کے ساتھ تم لڑو گے، جس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، میں مصطفیٰ کی بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے، جس سے تمہاری صلح ہے میری بھی ان کے ساتھ صلح ہے۔ یہاں تک حضور علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنے ساتھ جوڑا، اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا علی سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت کر نہیں سکتا، اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض رکھ نہیں سکتا۔
پھر عزیزان محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا. پھر آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کی محبت کے بارے میں فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنین کریمین کو سرکار نے دیکھا تو فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں, میری وجہ سے تو بھی ان سے محبت فرما, اور یا اللہ جو کوئی ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. یہاں تک آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن حسین کی محبت کا ذکر کیا. دوستو یاد رکھیں جب بندے کو کسی سے محبت ہو تو محبوب کی ہر نسبت سے بھی محبت ہوتی ہے, محبوب کی ہر نسبت سے بھی محبت ہوتی ہے. فرماتے ہیں اگر تمہیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت ہے تو قرآن سے بھی محبت کرو, اس لیے کہ یہ وہ قرآن ہے جو تاجدار کائنات میں نازل ہوا تھا. اگر حضور سے محبت ہے تو شہر مکہ سے بھی محبت کرو, کیوں کہ یہ شہر مکہ وہ ہے جہاں حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. شہر مکہ سے بھی محبت کرو اس لیے کہ شہر مکہ وہ ہے جس میں آقا علیہ السلام کا بچپن گزرا, لڑکپن گزرا, جوانی گزری, حتیٰ کہ حضور کی زندگی مطہرہ کے 53 برس بیتے ہیں. فرمایا اگر حضور سے محبت ہے تو اے لوگوں پھر غار حرا سے بھی محبت کرو, کیوں کہ یہ غار حرا وہ غار ہے جس میں آقا جا کے عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کا قرآن حضور پہ نازل ہوا تھا. فرمایا اگر سرکار سے محبت کرتے ہو تو پھر غار صاد سے بھی محبت کرو, کیوں کہ ہجرت کے وقت 3 دن 3 راتیں حضور اس غار میں ٹھہرے تھے. اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو پھر احد پہاڑ سے بھی محبت کرو کہ سرکار نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اگر آقا علیہ السلام کی ذات انور سے محبت ہے تو پھر میدان بدر سے, وادی بدر سے بھی محبت کرو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے پہلی جنگ لڑی تھی. اگر سرکار کی ذات سے محبت ہے تو مکہ و مدینہ کے سنگریزوں سے بھی محبت کرو, اس لیے کہ یہ سنگریزے وہ ہیں جن کو محبوب کے کف پاک کے ساتھ نسبت ہے. جب محبوب یہاں خرام ناز کرتا تھا تو اس مکہ و مدینہ کے سنگریزے حضور کے نالین پاک کے ساتھ مس ہوتے تھے. یہاں آقا علیہ السلام کبھی بغیر جوتوں کے بھی چلتے تھے, کبھی جوتے پہن کے چلتے تھے. تو سنگریزوں سے اس لیے محبت کرو کہ جب حضور یہاں چلتے تھے تو یہ سنگریزے حضور کے قدموں کو چوما کرتے تھے. شہر مکہ سے بھی محبت کرو کہ یہ حضور کا مسکن ہے, اور آقا علیہ السلام کہ شہر مکہ سے محبت کرنا, حضور کے دیس وطن سے محبت کرنا, خدا کی قسم یہ سنت خدا ہے. اللہ پاک خود شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے. فرما لا اقسم بہذا البلد, محبوب مجھے تیرے اس شہر مکہ کی بھی قسم ہے. یا اللہ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کھا رہا ہے کہ یہاں تیرا گھر کعبۃ اللہ ہے. اس نے کہا نہیں بیت اللہ کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں مولا, اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے کہ یہاں حجر اسود ہے. اس نے کہا نہیں حجر اسود کی وجہ سے بھی قسم نہیں کھا رہا ہوں مولا, اس وجہ سے کھا رہا ہے کہ یہاں زمزم ہے. اس نے کہا زمزم کی وجہ سے بھی نہیں کھا رہا مولا, یہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس وجہ سے قسم کھا رہا ہے. اس نے کہا نہیں محبوب مجھے میری عزت کی قسم ہے, میں تو شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے کھا رہا ہوں. ووالد, فرمایا وانت حل بہذا البلد, کیونکہ اس شہر مکہ میں تو رہتا ہے. اس شہر مکہ میں تیرا بسیرا ہے, اس شہر مکہ میں تیرا ڈیرا ہے, اس شہر مکہ میں تیرا مسکن ہے, اس شہر مکہ کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے. میرے حبیب جب اس شہر مکہ میں تو خرام ناز کرتا ہے اور یہاں کی ہوائیں فضائیں تیرے زلف و رخسار کو چومتی ہیں تو میرا جی بھی چاہتا ہے میں اس شہر کی قسم کھاؤں.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ، شہر مکہ سے اس لیے محبت کرو کہ محبوب 53 برس یہاں رہے ہیں، اور مدینہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، آقا علیہ السلام کا مزار پرانوار وہاں ہے۔ 10 سال آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں رہے اور قیامت تک آقا علیہ السلام کا مزار پرانوار وہاں ہے۔ اور مدینہ سے اس لیے محبت کرو کہ حضور کو خود شہر مدینہ سے محبت تھی۔ آقا علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ محبوب تھا اسی طرح ہمیں مدینہ محبوب کر دے، بلکہ مولا اس سے بھی زیادہ ہمیں مدینہ محبوب کر دے۔ میں نے بتایا پچھلے جمعے آقا علیہ السلام جب سفر سے آتے اور شہر مدینہ نظر آتا، مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، حضور سواری کو ایر لگاتے، اے میری سواری تیز ہو جا کہ میرا محبوب شہر مدینہ آ گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے بھی مدینہ والا اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، مدینہ کے باسیوں کو خوف زدہ کیا، فرما اس پر اللہ کی لعنت ہے، سب فرشتوں کی لعنت ہے، سب انسانیت کی لعنت ہے، اور جو مدینہ والوں کو خوف زدہ کرے ایسے بندے کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ کوئی نفل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ آقا علیہ السلام مدینے سے محبت کرتے تھے، ہر کوئی مدینہ پاک سے محبت کرتا تھا۔ بتایا پچھلے جمعے حضرت عثمان غنی سرکار کو حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں، آقا بلوائیوں سے خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں اجازت دے، ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اجازت نہیں دے سکتا، کیوں؟ یہ محبوب کا حرم ہے، یہ شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے شہر مدینہ میں کسی کا خون بہے۔ عرض کی حضور اجازت دے، ہم آپ کو باحفاظت یہاں سے شام لے جاتے ہیں۔ فرمایا امیر معاویہ تیری محبت کا شکریہ، مگر میں محبوب کے شہر مدینہ کے باہر مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے، میرے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت امام مالک ساری زندگی مدینہ پاک رہے، ساری زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ لوگ کہتے لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے ہیں اور آپ پاس رہ کے نہیں جاتے۔ فرمایا میاں زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، وہ فرض پورا کر چکا ہوں، اب اس لیے حج کے لیے نہیں جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں وہاں حج کے لیے جاؤں اور وہاں مجھے موت آ جائے، میں اپنے محبوب کے شہر مدینہ کے باہر مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو یہ دوستو حضور علیہ السلام کی نسبتوں کی محبت، انشاءاللہ اگلے جمعے خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا